بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ ماہ رجب میں حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ مولود کعبہ ہیں۔ آج میرا موضوع گفتگو محبت علی ہے۔ کون علی کہ جن کی نگاہ کھلتی ہے تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام پہ پڑتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی آغوش میں تربیت پاتے ہیں، اور حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے میری لخت جگر، کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ میں نے آپ کا نکاح امت میں اس شخص سے کیا ہے اقدم امتی سلمن، جس نے میری امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، اور اے بیٹی کیا آپ اس سے راضی نہیں ہیں میں آپ کا نکاح اس شخص سے کر رہا ہوں جو میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سے فرمایا وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، اور اے بیٹی کیا آپ اس سے راضی نہیں ہیں کہ میں نے آپ کا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو میری امت میں سب سے زیادہ بردبار شخص ہے، علم رکھنے والا شخص ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اگر آپ غور فرمائیں تو آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 صفات کو بیان کیا ہے، اور وہ کیا کہ امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس امت کے سب سے بڑے عالم حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں، اور حلم میں بھی امت میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں، برداشت میں بردبار ہیں آپ۔ اور اسی طرح مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، اور اس کی گواہی بھی حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام خود دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے، قرآن بھی ہوگا اور علی بھی ہوں گے، دونوں آئیں گے۔ اور اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جدا جدا نسب سے تعلق رکھتے ہیں،
کوئی کسی نسب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی نسب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ کہ لوگوں سن لو، میں اور علی ایک ہی نسب سے ہیں، ہم ایک ہی شجر واحد سے ہیں۔ سو حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شجر واحد ہیں، ان کا نسب ایک ہی ہے، اور یہ خود حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا علی بن ابی طالب لحمہ لحمی و دمہ دمی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ علی بن ابی طالب ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے، نسب بھی ایک، خون بھی ایک اور گوشت بھی ایک۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ بھی بیان فرما دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عقیم وہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، اور حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو حضرت مولا علی کی 3 صفات کی خبر دی گئی معراج کے موقع پر۔ اور وہ کون سی 3 صفات کی خبر دی گئی؟ انہ سید المؤمنین، کہ حضرت مولا علی سید المؤمنین ہیں، مومنین کے سردار ہیں، وہ امام المتقین، اور جتنے متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحبان تقوی ہیں، ان کے امام ہیں آپ، وقائد الغر المحجلین، اور قیامت کے دن نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔ تو یہ ان 3 صفات کی خبر شب معراج کو حضور علیہ السلام کو دی گئی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی جتنی آیات حضرت مولا علی المرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئیں کسی اور کے حق میں نازل نہیں کی گئیں۔ سب سے زیادہ آیات کن کے حق میں نازل ہوئی؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے حق میں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے اور اس کی تفسیر آپ خود فرماتے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا۔ یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد مومنین کے دلوں میں حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہے، کہ وہ رحمان جو صاحبان ایمان ہیں،
جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، مولا علی کی محبت کو رب تعالیٰ ان نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ سو جو شخص حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ انعام الہی میں ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کو چن لیا، کیونکہ محبت کون ڈالنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالنے والا ہے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے موضوع لیا ہے وہ بھی حب علی ہے، حضرت مولا علی المرتضیٰ کی محبت ہے۔ اور جو شخص حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان نفوس قدسیہ سے محبت کرے۔ اور وہ کون نفوس قدسیہ ہیں؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام، اور اسی طرح سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان نفوس قدسیہ سے محبت کریں، کیونکہ ان نفوس قدسیہ کی محبت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سنن ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہاتھ پکڑ کے حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ ہاتھ کن کا پکڑا ہوا ہے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ میں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو دو ان میرے شہزادوں سے محبت کرتا ہے، وَأَبَاهُمَا، اور حسن و حسین کے والدین سے جو محبت کرتا ہے، سیدہ کائنات اور مولا علی المرتضیٰ سے جو محبت کرتا ہے، کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ درجے میں ہوگا۔ یعنی ان نفوس قدسیہ سے محبت پہ جنت میں درجات مل رہے ہیں، اور درجہ بھی کون سا مل رہا ہے؟ حضور کے ساتھ۔ اور جس کے دل میں حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہو، جس کے دل میں علی بستے ہوں، اسے حضور سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے مبارکباد دی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی آپ کو کوئی مبارک دے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے مجھے مبارک دی، اور جسے حضور مبارک دے اس کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا؟ مبارک دینے والے وجہ تخلیق کائنات سردار انبیاء ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، طوبیٰ لمن احبک، اے علی اسے مبارک بات ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ علی آپ سے محبت رکھنے والے کو مبارک ہو، وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ سو جس کے دل میں علی بستے ہوں، جو علی سے محبت کرتا ہو، وہ مبارکباد کا مستحق ہے، اور مبارک دینے والے سید عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح
مولا علی اور مرتضیٰ سے محبت کرنے والا وہ رسول کریم محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، وہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا محب کا محبی، اے علی جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب گارنٹی کون دے رہا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہ علی جو آپ سے محبت کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ سو جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ علی سے محبت نہیں رکھتا تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، اور جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ رسول کریم سے محبت رکھتا ہے، اور جو علی سے محبت رکھتا ہے رسول کریم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محب کا محبی، اے علی جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح بغیر حب علی ایمان بھی داخل نہیں ہو سکتا کسی شخص کے دل میں، وہ صاحب ایمان بھی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حضرت مولا علی اور مرتضیٰ کی محبت نہ ہو۔ اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، یعنی آپ نے جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے ایمان، اس کے متعلق ساری روایات کو نقل کیا، اسی میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام مسلم کا عقیدہ بھی دیکھ لے کہ علی کی محبت کے بغیر ایمان نہیں مل سکتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی اور مرتضیٰ اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ حضور سید عالم نبی الامی نے مجھ سے عہد لیا ہے، اور حضور کا مجھ سے عہد ہے لا یحبنی الا مؤمن، کہ جو ایمان والا ہے وہی مجھ سے محبت کرے گا۔ یہ عہد مولا علی سے کس نے لیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے لیا کہ جو صاحب ایمان ہے، جو مومن ہے، وہی علی سے محبت رکھے گا، وہی محبت علی کو اپنے دل میں بسا کے رکھے گا۔ اور اسی طرح سنن ترمذی انہوں نے جو باب قائم کیا ہے مناقب علی ابن ابی طالب، اس میں اس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی بھی جب مولا علی کے مناقب کو بیان کرتے ہیں تو اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا انہ لا یحبک الا مؤمن۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی صرف ایمان والا ہی تجھ سے محبت رکھے گا، جس کے دل میں ایمان ہے علی وہ آپ سے محبت رکھے گا۔ سو وہ شخص جو علی سے محبت نہیں رکھتا، جس کے دل میں علی نہ بستے ہوں، وہ منافق ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جو علی سے محبت رکھتا ہو، جس کے دل میں علی بستے ہوں، وہ مومن ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ محمد رسول اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، وہ جو معیت کا ذکر کیا صحابہ کرام کا، ان کی صفات کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ حضور کے ساتھ رہنے والے صحابہ، حضور کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام، اور وہ صحابہ جو حضور کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ان کی آپس میں بڑی محبت تھی۔
وہ باہم شفیق تھے، محبت رکھنے والے تھے. لیکن آج جس پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں کچھ سوشل میڈیا کے تھرو یا کچھ نام نہاد سکالرز ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ اور اہل بیت دونوں جو ہے وہ اپوزٹ ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اہل بیت تو نبی کے گھر والے ہیں، اور حضور سید عالم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت کے حوالے سے جتنا بیان فرمایا، کیا وہ صحابہ کے سامنے نہیں بیان فرمایا؟ کیا صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا؟ تو کیا صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے؟ ہاں، بڑی محبت رکھا کرتے تھے. انہیں بھی پتا تھا کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں، اور اہل بیت بھی صحابہ سے محبت رکھا کرتے تھے. میں صرف 2 روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. ام المومنین وہ بیان کرتی ہیں. اب اگر کوئی شخص کسی کو کثرت سے دیکھتا ہو تو سوال تو اٹھے گا، بھئی آپ ہر وقت ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سبب کیا ہے؟ ام المومنین نے بھی پوچھا اپنے والد گرامی سے، عرض کی ابا جان اراکا تکثر النظر الی وجہ علی، اے ابا جان میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب علی سامنے آتے ہیں آپ علی کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی نگاہ علی کے چہرے سے نہیں ہٹتی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو جب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو وہ عبادت کون کر رہا ہے؟ کون چہرے کو دیکھ رہا ہے؟ رفیق کے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھ رہے ہیں، اور کثرت سے دیکھا کرتے تھے. یہ محبت تھی حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اسی طرح حضرت ابن المسیب وہ بیان کرتے ہیں، الصواعق المحرقہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اشراف لوگ ہیں، سادات، ان سے محبت رکھا کرو، ان سے محبت کرو. جو عزت والے ہیں ان سے محبت رکھا کرو، اور اپنی عزت کی خاطر گھٹیا لوگوں سے ہوشیار رہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور جان لو کہ کوئی شرف و مرتبہ علی سے محبت رکھے بغیر پورا نہیں ہوتا. شرف اور مرتبہ اسی وقت ملے گا کہ جب علی سے محبت ہوگی. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو شرف اور مرتبے والے ہیں تم ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کے ساتھ تعلق رکھا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں اکٹھے تھے، حضرت مولا علی بھی اور حضرت عمر فاروق بھی. تو آپ نے حضرت عمر فاروق نے آپ کا سر انور پکڑا اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا. بوسہ دینے والا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے ماں باپ قربان جائیں آپ لوگوں پر. بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان جائیں، تم ہی لوگ ہو جن کے ذریعے
اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور تمہارے ہی ذریعے ہمیں تاریکیوں سے نکالا۔ یہ کون بیان کرتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے محبت ان کی حضرت مولا علی المرتضیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جو اہل بیت اطہار ہیں ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔